فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وما قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذرا سورہ بنی اسرائیل کے یہ چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ہے۔ اہل ایمان کو اعلیٰ ترین صفات کی تعلیم دی جا رہی ہے، بار بار انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل کیا جائے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ یہ بھی زمانہ جاہلیت میں ایک سوچ تھی کہ ہماری اولاد ہماری خوشحالی میں رکاوٹ ہوگی، انہیں پالنا، ان کی پرورش کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا، لہذا زمانہ جاہلیت میں قتل کر دیتے تھے بچوں کو۔ اسی طرح سے بیٹیاں جو پیدا ہوتی ان کو قتل کر دیتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مشکل پیدا کریں گی، ان کے رشتے ناتے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو ختم کیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم و ایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ یعنی رزق دینا یہ اللہ کا کام، اللہ رازق ہے تمام مخلوقات کو۔ دیکھیں کس طرح سے کہاں کہاں رزق پہنچا دیتا ہے، عقل حیران ہوتی ہے۔ پانی کے نیچے سمندر میں بھی وہ سب کو رزق دے، درخت کے تنے کے اندر کیڑوں کو رزق دے رہا ہے، اور اس طرح سے پہاڑوں کے اندر بھی وہ رزق رسانی کا کام کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی دیں گے۔ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے۔ یعنی بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اب دوسری ہدایت، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ کرو۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور برا چلن ہے، بہت ہی برا چلن ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ فرمایا قریب بھی نہ پھٹکنا، یعنی زنا کا فعل تو اپنی جگہ، اس کے جو محرکات ہیں ان کو بھی اختیار نہ کرنا، یعنی جو اس کام کو آسان بناتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ اس قسم کی باتوں میں دلچسپی لینا، ایسی محفلوں میں شریک ہونا جو بے حیائی کی محفلیں ہیں، جو اس طرف مائل کرتی ہیں انسان، تو فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ بے حیائی ہے، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ بے حیا شخص جو ہے اس کا ایمان پھر مکمل نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے۔ وساء سبیلا، اور برا چلن ہے یہ۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اور کسی انسانی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام کرانا، یعنی قتل انسانی کو اللہ تعالیٰ نے حرام رکھا ہے۔ کچھ شکلیں ہیں، 5 شکلیں ہیں جس میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ حرام ہے انسان کو قتل کرنا، الا بالحق، ہاں حق کے ساتھ، یعنی جس میں اللہ نے اجازت دی ہے۔ اور وہ کون سی ہیں 5 شکلیں؟ ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، قتل عمد ہے، خطا سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں اس کو قتل کیا جائے، قصاص۔ اور یہ کام یہ نہیں کہ کوئی شخص خود ہی بدلہ لے ڈالے، ایسے ہرگز نہیں، بلکہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اس پر شرائط پوری کرے گی، مقدمہ چلائے گی، اس کے بعد اس کو۔ اسی طرح سے شادی شدہ شخص اگر زنا کرتا ہے تو اس کے لیے ہے یہ سزا
کہ وہ رجم کیا جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ ارتداد کی صورت میں، ارتداد کہ مرتد ہو جائے کوئی شخص، اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف وہ لوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی اسلامی ریاست کو حق ہے۔ اور ایک یہ کہ اسلامی حکومت ہے، اس کا تختہ لوٹنے کے لیے اگر کوئی شخص منصوبہ بندی کر کے عمل اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں بھی ہے۔ اور پانچواں یہ ہے کہ میدان جہاد اللہ نے اجازت دی کہ میدان جہاد میں کفر سے مقابلہ ہو گیا تو پھر اجازت ہے کہ کفار کو قتل کیا جائے۔ تو یہ 5 شکلیں ہیں، اس کے علاوہ انسانی قتل حرام ہے۔ ومن قتل مظلوما، اور جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا ہو، فقط جعلنا لولیہ سلطان، تو ہم نے اس کے ولی کو اختیار دیا ہے کہ وہ اب وہ بھی خود نہیں کر سکتا بلکہ استغاثہ کرے گا، مقدمہ ہوگا، حکومت جو ہے یہ فیصلہ کرے گا، قاضی فیصلہ کرے گا۔ پھر فرمایا کہ فلا یسرف فی القتل، قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پابندی عائد کی ہے، قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد سے تجاوز کا مطلب کئی شکلیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک قتل ہوا ہے، اس کے بدلے میں 10 اور 20 اور 50 ایسے جہالت کا دور کا قتل کرنا، یہ حد سے تجاوز۔ اور یہ بھی ہے کہ خون بہا لینے کے بعد، یعنی فیصلہ ہو جاتا ہے خون بہا کی شرط، یہ بھی ایک شکل ہے۔ پھر قتل کر ڈالنا، یعنی خون بہا بھی لے لیا اور پھر قتل، یہ تجاوز ہے۔ قتل یا یہ ہے کہ قتل ہو گیا ہے، اس کا حلیہ بگاڑنا، اس کے اعضاء کو کاٹنا، یعنی یہ بھی اسراف ہے، حد سے تجاوز ہے۔ انہ کان منصورا، اس صورت میں اس کی مدد کی جائے گی، یعنی پھر اسلامی حکومت جو ہے اس سلسلے میں بدلہ لے گی۔ اپنے طور پر کوئی شخص بدلہ نہیں لے سکتا بلکہ اسلامی حکومت جو ہے اس کو سزا دے گی۔ تو یہ سارے سلسلے آگے چل رہے ہیں، ابھی اعلیٰ ترین اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔